بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ریاض کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ عوام کے اوپر سیدھی گولیاں چلائے۔ اگر کوئی ناگزیر حالت ہو، مجمع کو منتشر کرنا پڑ جائے تو پاؤں میں گولیاں چلائی جائیں، یہ آخری سٹیپ ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ، شیخ یا ریاض کے سربراہ کی اطاعت شریعت کی حد میں واجب ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے گا تو اطاعت اس کی ضروری نہیں۔ مثلا ماں باپ بیٹے سے کہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو تو بیٹے کے لیے ان کی اطاعت ضروری نہیں۔ ریاض کا سربراہ کہے کہ فلاں کو ناحق قتل کرو تو اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قاتل ہے، اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہوگا۔ اسلامی ریاض کا سب سے بڑا سربراہ جو تھا وہ یزید تھا۔ جب وہ باطل کی راہ پہ چلا، امام حسین نے اس کے سامنے حق رکھا، اس نے امام حسین کے مقابلہ میں 22,000 کا لشکر بھیجا۔ امام حسین نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، تمہارے نبی پاک کا نواسہ ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرا حق پہچانو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اطاعت کرتے، ان کے سر جھک جاتے، انہوں نے آگے سے تیر چلائے، تلواریں چلائی اور کہا کہ ٹھیک ہے تو حسین ہے لیکن تنخواہ ہم یزید سے لیتے۔ تنخواہ اور مال کی محبت، لالچ نے اسے برباد کر دیا۔ دونوں جہانوں میں وہ یزیدی ٹھہرے اور ازلی ناکامیاں ان کے مقدر بن گئی۔ اور جو یزیدی وہاں امام حسین اور آپ کے رفاقا کے ہاتھوں قتل ہوئے، وہ بدترین مقتول ہیں کہ حق کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہوئے اور باطل کا ساتھ دیتے ہوئے قتل ہوئے۔ امام حسین کے رفقا جو وہاں شہید ہوئے وہ کائنات کے عظیم ترین شہید ہیں، اور امام حسین سید الشہداء ہیں، کل جہان کے شہیدوں کے سردار۔ اتنا بڑا اعزاز پا گئے، ابدی زندگی پا گئے۔ شہید جہاں چاہتا ہے جاتا ہے۔ شہید کو مرنے کی بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تیر لگ گئے ہیں، زخم ہے جسم، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے زخم بھی پھول بن کے مہکتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تلوار نے مارا تھا، دیدار الہی نے اسے زندہ کر دیا۔ اور شہید جنت میں جا کے بھی وہ شہادت کی لذت نہیں بھولے گا۔ جنت میں جا کے بھی خواہش کرے کہ کاش دوبارہ میں دنیا میں جاؤں اور اللہ کے نام پہ دوبارہ قربان ہو جاؤں۔ شہادت کی لذت جو شہید ہوتے ہوئے اسے ملی تھی وہ جنت میں جا کے بھی نہ بھول سکا۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی جب قیامت آئے گی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، شہید اس وقت بھی زندہ ہوں گے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد سارے شہید اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دور میں دنیا کے اندر کوئی مسلمان حکمران حکم کرے کہ مسلمان مجمع کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں تو وہ اس دور کا یزیدی سربراہ ہے، اور جو ادارے یا سپاہی اس کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں وہ اس دور کے یزیدی سپاہی ہیں، کیونکہ وہ سپاہی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، نہتے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں، ان میں متقی مسلمان بھی ہیں، ان میں سید بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں۔ انہوں نے کسی کا بھی حق نہیں پہچانا اور سیدھی گولیاں چلائی۔ یہ اس دور کے یزیدی سپاہی ہیں، اور جو وہاں پہ مسلمان شہید ہوئے وہ اس دور کے سب سے بہترین شہید ہیں کہ کلمہ حق بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شریعت پڑھ کے دیکھیں کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کریں گے تو پہلے سٹیپ پہ ہی جان جانے کا خطرہ ہے۔ کون کرتا ہے یہ جرت؟ اگر کوئی یہ جرت کرے تو اس سے بڑا شہید کون ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کے خاندانوں کے افراد وہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ خوش بخت ہیں کہ ان کے خاندانوں میں اب شہید موجود ہیں۔ اور اگر کسی دنیا کے اندر اسلامی حاکم کا ظالم ہونا، کاذب ہونا ثابت ہو جائے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ظالم ہے،
پھر بھی گدیاں اور وزیر اس کی حکومت کو مضبوط کریں اس کا ساتھ دے کے، اور لوگ ووٹ دے کے اس کی حکومت کو مضبوط کریں، تو وہ اس کے ساتھ ہی ہیں۔ فتاوی رضویہ میں باقاعدہ روایت موجود ہے، من شاء ما ظالم، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، وہو یعلم ہوا ظالم، ان سے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، پھر بھی ساتھ دے رہا اس کا، تو جو حشر ظالم کا ہوگا وہی اس کا ہوگا، جب تک کہ اسے برات کا اعلان نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اکبر سمجھنے کی توفیق عطا